السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دانے سے، گٹھلی سے، جس کو کاشتکار زمین کے تہہ میں دبا دیتا ہے، اس کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ بناتا ہے، اور ستاروں کا مقصد اندھیری رات کا صبح میں بدلنا، رات کے لیے سکون بنایا، سورج اور چاند کو تاریخ جاننے کا ذریعہ بنایا۔ یہ سب اللہ کی رحمت اور قدرت ہے، تو ہمیں اس کے لیے اللہ کا علم، دین اور جو بھی دین بھلائی سکھاتا ہے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق دعا کرتی ہے، اور سکھانے والے کا مقصد بھی اللہ کے نام کو بلند کرنا، اللہ سے جوڑنا ہو۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ اللہ نے کیا کیا قدرتی نشانیاں بنائی ہیں۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 95 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فأنی تؤفکون۔ فالق الإصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ وهو الذی انشأکم من نفس واحدۃ فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآیات لقوم
تفقهون۔ بارک اللہ فی، ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، یا اللہ کی بے مثال قدرت، کاریگری، اللہ نے کیا کیا بنائے ہے، اس کے بنانے کی کیا حکمت تھی، ہمیں اس سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے، ان پر غور فکر کرنا چاہیے۔ جو علم کے راستے میں کوشش کرتا ہے تو نیکی کی توفیق ملتی ہے، تو ہمیں قرآن کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اسلام کے ہر کام کو عبادت سمجھ کر۔ اسلام نے ہر کام میں عبادت، بھلے آپ گھر کے کام کریں، برتن کریں، نہائیں، سوئیں، کھانا کھائیں، سب ہر کام کو آپ عبادت سمجھ کر کریں تو اس میں نیکی اور ہمارے لیے رہنمائی ہے، وہ فائدے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آیت نمبر 95 سے اسٹارٹ کر، ان اللہ فالق الحب، بے شک اللہ پھاڑنے والا ہے، فالق دانے سے گٹھلی کو، یعنی ایک درخت بنانے کے لیے ایک دانہ ڈالتے ہیں تو اس سے پھلوں کا بڑا درخت نکلتا ہے۔ پھاڑنے والا ہے دانے سے گٹھلی کو، یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ کیسے؟ زندہ کو، یعنی ہم انڈے سے نکالتے ہیں مرغی کا بچہ، زندہ کو مردے وہ مخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ یہ بھی اگر ہم مثال دیں تو مرغی سے انڈا نکلتا ہے، تو یہ بھی ہے، لیکن یہاں یہ بھی مقصد ہے کہ کافر سے مومن بنتا ہے۔ جب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے یا کسی کو اللہ اگر توفیق دیتا ہے صراط مستقیم، تو کافر سے مومن بنتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی مراد ہے، مخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فانا توفقون۔ یہ ہے اللہ، وہاں اوپر اللہ کی بڑائی بیان کر کے یہاں بچائیے، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا توفقون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ اللہ جب اتنا کچھ کر سکتا ہے، جیسے کاشتکار زمین میں تہ دباتا ہے، پھاڑ کر اس سے بہت سارے درخت پیدا ہوتے ہیں، زمین ایک ہی ہوتی ہے، پانی بھی جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جس چیز کے وہ دانے یا گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے گلوں اور پھلوں کے درخت ان سے پیدا فرماتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو۔ یہ اللہ نے قدرت کی نشانی دلیل دے کر سمجھائی۔ فالق الاصباح، پھاڑنے والا ہے صبح کا، وجعل اللیل سکنا، اور رات کو باعث سکون بنایا، والشمس، اور سورج، والقمر حسبانا، اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ اللہ نے یہ رات دن سورج چاند کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، اس کے یعنی اللہ نے اس کے لیے بھی بڑی حکمت ہے۔ اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے، اور رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا کرتا ہے، جس سے ہر روز ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، یعنی رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے آرام کر سکیں۔ یعنی دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغییر و اضراب نہیں ہوتا، بلکہ دونوں اپنی اپنی منزلیں ہیں جس میں وہ گرمی اور سردی میں رواں رہتے ہیں۔ کون؟ سورج اور چاند کا یہاں رات اور دن کا مقصد بتایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی، اور گرمی میں اس کے برعکس دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور اس کی تفصیل سورۃ یونس، سورۃ یاسین اور سورۃ الاعراف میں بیان کی گئی ہے۔
ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو قدرت کی نشانیاں بار بار ہمیں دلیل دے کر سمجھائی ہے، رات، سورج، چاند، اور یہاں چاند کو بتانا تاریخ کا بھی ہے۔ پہلے والے لوگوں کے درمیان کیلنڈر کا کچھ حساب کتاب نہیں ہوتا تھا، تو وہ چاند کی تاریخوں پہ چلتے تھے۔ سورج ڈوبتا تھا تو اس کا ٹائم کا حساب کرتے تھے، اب یہ اتنا ٹائم ہوا ہوگا، اب آذان آنے والی ہے۔ تو پہلے سورج کے ڈوبنے، چاند کے ڈوبنے اور نکلنے کے لیے ہم لوگ جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو رات سمجھتے تھے، پہلے لائٹیں نہیں ہوتی تھی، تو اللہ نے یہ قدرت کی نشانیاں بتائیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ اللہ نے اوپر رات، دن، صبح، شام، چاند، سورج کا بتا کے، ذالک تقدیر العظیم، یہ ہے اندازہ ہے بہت زبردست کا، بہت علم والے کا۔ کون؟ اللہ کا۔ یہاں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ہے اللہ جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے۔ ستاروں کا بھی بڑا اہم کام ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ستارے بنائے، رات کے اندھیرے میں تم کام جاری کر رکھو، اور زینت کے لیے بھی بنایا، آسمان کی زینت، اور شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے بھی اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے۔ یہ اب پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے بنائے تمہارے لیے ستارے تاکہ تم راہ پاؤ اندھیرے میں، بہا، اس کے ذریعے، فی ظلمات، تاریکیوں میں، یعنی رات کے وقت اگر آسمان میں تارے، کبھی بادل ہوتے ہیں، بارش کا موسم ہوتا ہے، تو ہم نکلیں تو واقعی رات کو باہر بہت اندھیرا ہوتا ہے جب رات آسمان میں ستارے موجود نہ ہوں تو۔ فی ظلمات البر والبحر، تاریکیوں میں خشکی کی اور سمندر کی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں پر۔ ہمیں اگر سیکھنا ہے نا تو ان آیتوں سے سیکھیں، ان کا بنانے والا کون ہے، بڑی تقدیر کے۔ دیکھو ہم صبح نہیں اٹھتے نماز کے لیے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے سورج، چاند، رات، دن کو جو ٹائم سیٹ کر کے دیا ہے وہ اس پر فرمان برداری کرتے ہیں۔ تو یہ فرمان برداری کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، صبح جلدی اٹھو، رات کو جلدی سو، نماز پڑھو، تو ہم وہ فرمان برداری نہیں۔ آذان دینے والا، آذان، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، نماز کی طرف، لیکن بندہ سویا سویا ہوتا ہے، اس کو کان سے جوں بھی نہیں چڑھتی۔ تو ہمیں اللہ کی نشانیوں پر غور فکر کر کے اپنے لیے سبق سیکھنا ہے۔ لقومی، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، کھول کھول کر بیان کر دی میں نے آیت لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ نے دوسری، یہ ساری آیتیں دلیل ہیں، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں۔ اب ہماری دلیل آئی ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، کیا حکمت تھی۔ پیدا کی میں ایک جان سے، ماں کے پیٹ سے، مستقر، پھر ایک رہنے کی جگہ، رہنے کی جگہ کیا، مادر رحم، جب ایک انڈا، اوپر ہم نے کیا کہا، کیا سوچا پڑھا کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے تو یہ بھی حکمت ہے۔ ماں کے رحم میں ایک نطفہ ڈالا جاتا ہے جو بے جان ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے ایک زندہ بچہ نکلتا ہے، یہ بھی حکمت ہے مردہ اور زندہ کی۔ پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، پھر ایک رہنے کی جگہ، یعنی ماں کے رحم کی میں پیٹ کی، وَمُسْتَوْدَعَ، اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ، یعنی قبر۔ ماں کے پیٹ میں بھی ایک سمجھو قبر ہی، اندھیرا ہی ہوتا ہے، اور دوسری قبر بھی یہی ایک اندھیرا ہی ہوتا ہے، یہ دوسرا اندھیرا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق کھول کر بیان کی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔
اب یہاں یعملون یعلمون نہیں آئے ہے، یفقہون، فقہ علم سے آگے کا درجہ ہے۔ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین، تو جس کو فقہ آ گیا یہ علم سے بڑا درجہ ہے، تو اللہ سے اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ تو علم ایک ہوتا ہے، علم ایک ہوتا ہے فقہ، تو ہمیں یہ یہاں آیا ہے یفقہون، یہ ان لوگوں کے لیے آیات ہیں جو سمجھتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں۔ فقہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں جو اس آیت سے ہے کہ ایک عجیب صنعت کار کا بیان ہو رہا ہے، یعنی بارش کا پانی جس سے وہ ہر قسم کی درخت پیدا فرماتا ہے، اس سے مراد سبز شاخیں، کونپلیں۔ تو ہمیں ان آیات پر ہمیں غور فکر کرنا ہے۔ اللہ نے بار بار ہمیں یہ کہا ہے کہ یا لقومی یعلمون، آگے آیات لقومی یفقہون، تو یہ آیت پڑھ کے ہمیں غور فکر ہونا چاہیے، اور جب بھی ہم کوئی پھل کھائیں تو اس بنانے والے پر غور کریں۔ کبھی کبھی پھل اتنے میٹھے اچھے ہوتے ہیں، دل کہتا ہے کہ بار بار کھائیں۔ کبھی موسم اتنی سہانا ہوتا ہے، صبح کا موسم، ہرے بھرے درخت، دل کہتا ہے اس بنانے والے کو کاش یہ کیسے بنائی ہے۔ تو جب بھی ایسی سچویشن، ایسا موسم، ایسی اللہ کی چیزیں کھائیں، اللہ کی پیداوار کھائیں، یا ویسے ہم روٹی بھی کھائیں، تو اللہ نے کیسے زمین میں وہ کسان نے دانہ ڈالا ہوگا، اس سے کیسے یہ پھل نکلا، آٹا پیستا ہے۔ ہم تو بس ایسے ہی بس روٹی کھا کے بس چلو نکلو، نہ شکر کیا، نہ اس کی بنانے والے یا کنڈیشن پر غور فکر بھی نہیں کرتے کہ یہ گیہوں کا دانہ کیسے نکلا ہوگا، کن کن مرحلوں سے ہو کر ہمارے پاس آٹا آتا ہے، ہم پکاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں غور فکر کراتی ہیں، ان پر غور فکر کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے پاس تو ہر چیز بنی بنائی آتی ہے، ہمیں وہ مشکلات ہوتی نہیں کہ یہ کن مرحلوں سے ہو کر آتا ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔